بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نائب محترم دارالعلوم کراچی. انتہائی قابل احترام جناب مولانا فضل رحیم صاحب نائب محترم جامعہ اشرفیہ لاہور. انتہائی قابل احترام جناب میاں عطاب احمد مانیکا صاحب وزیر اوقاف حکومت پنجاب. انتہائی قابل احترام جناب عبدو اور انتہائی قابل احترام علماء کرام محدثین ڈگری ہولڈرز جامعہ اشرفیہ کے عظیم طلباء اساتذہ کرام مہمان گرامی السلام علیکم. میرے لیے یہ عظیم اور بہت بابرکت محفل کسی طور پر بھی کسی اعزاز سے کم نہیں کہ مجھ جیسے ناچیز کو یہاں پر دعوت دی گئی اور مجھے اس میں شرکت کر کے بے حد خوشی اور بہت زیادہ اطمینان ہوا ہے کہ ایک ایسی محفل میں جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت سے اور نعت شریف سے اور پھر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے انتہائی مختصر اور بہت جامع خطاب اور ہمارے مہمان گرامی عبدو صاحب کی عربی زبان میں بڑا مختصر اور بہت جامع خطاب اور پھر ڈگری ہولڈرز جو کہ پی ایچ ڈیز ہیں جنہوں نے قرآن کریم اور درس نظامی کے علاوہ عصری مضامین میں بھی بہت دسترس حاصل کی. ان کو آج ڈگریاں ملی ہیں. بہت خوشی ہوئی کہ یہ انتہائی قابل ذہین اور انتہائی بڑے پاکستانی اور مسلم اسلامی اسکالر کس طریقے سے وطن عزیز کی اور دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. میری یہ خوشی کی اور بھی جہتیں ہیں اور وہ یہ کہ میرا جامعہ اشرفیہ کے جو عظیم بزرگ ہیں ان سے میرے بزرگوں کا اور میرے خاندان کا بہت ایک احترام اور قربت کا تعلق ہے. کئی سال میرے والد گرامی میرے تایا چچا ہم سب یہاں پر جمعے کی نماز تواتر سے ادا کرتے رہے, عید کی نماز پڑھتے رہے اور رمضان شریف میں تراویح یہاں پر کی نماز یہاں پر ادا کرتے رہے. تو یہ تعلق آج کا نہیں, یہ کئی دہائیوں پر محیط ہے اور یہ تعلق الحمدللہ جس طرح میں نے اس کی کہ باہمی احترام اور یقیناً ایک ایسے خاندان سے ہے کہ جن کی پچھلی اگر آپ تاریخ دیکھیں مفتی محمد حفیظ صاحب سے لے کر تو اس خاندان میں ان کے بزرگوں نے اسلام کی جو خدمت کی ہے پاکستان بننے کے بعد اس سے پہلے بھی وہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آج کی یہ تقریب میرے لیے کئی درجے رکھتی ہے. میں بہت حیران ہوا اور بہت خوشی ہوئی کہ جس طریقے سے ان بچوں نے تلاوت کی اور پھر ان کی گرفت قرآن کریم کی آیات اور معنی کے اوپر, گرامر کے اوپر جس طرح گردان کی انہوں نے اور چھوٹے بچے نے اور انتہائی
خوشگوار حیرانگی تھی میرے لیے کہ بالکل بغیر کسی حکم کے فرق انہوں نے گردان بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی اس کو سنایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرفت ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے. اور میں جناب حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کو اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو ان کے بڑے بھائی جو انتقال کر گئے بڑے کیا ان کی ہوتی تھی جمعے کا خطاب، اور کیا اس میں ایک انتہائی درد دل کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ اپنا خطبہ سنایا کرتے تھے. اور پھر وہ مزین ہوتی تھی قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ پودا لگایا جو آج برابر درخت بن چکا ہے، اس کی جو چھاؤں ہے نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دین اور دنیا دونوں آپ کما رہے ہیں، اور آپ کے تمام خاندان کے باقی افراد کہ میں آپ کو سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج مفتی صاحب نے بہت مختصر لیکن بڑی جامع باتیں کی، اور میں ان باتوں کو میں نے غور سے سنا، اور میں نے ان کو نوٹ بھی کیا. یہ بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا مفتی صاحب نے کہ یہ جو تانہ زنی ہوتی ہے اور بے بنیاد کے مدارس میں یہ انتہا پسندی اور مدارس میں یہ جو ایسی چیزیں جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یہ کیوں ایسا ہے، اور یہ دہشت گردی کا بے بنیاد الزام لگتا ہے. تو ایسی بات ہے تو پھر جو باقی جو جامعات ہیں، جو دوسری یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان میں کیا انتہا پسندی نہیں؟ یہ بہت ہی جامع یہ نقطہ اٹھایا. یقیناً وہاں پر بھی لیفٹ اور رائٹ کی جو تقسیم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے. آج ہو کے کافی حد تک وہ لکیریں مٹ گئی ہیں، لیکن وہ یہ موجود ہیں بالکل لیفٹ اور رائٹ کی وہاں پر تقسیم. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمات اور جو کورسز جامعہ اشرفی جیسے عظیم ادارے اور اس طرح کے ہزاروں جو مدارس ہیں پاکستان میں، یقیناً وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو جو اسلام کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ براستہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کس طریقے سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز، کس طریقے سے سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز، کس طریقے سے اس رواداری، تحمل، برداشت اور قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کا حسنہ ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ جو خدمت میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے آپ کا ادارہ اور آپ جیسے ہزاروں ادارے اس ملک میں کر رہے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اس کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ کم ہے. سوال جو اٹھتا ہے، اور میں ایک بالکل یہ عظیم جو یہاں پر طالب علم اور بہت بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، محقق بیٹھے ہیں، محدث بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میری بات تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی میں کر سکتا ہوں، مگر یہ بات اپنی جگہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کروں گا، اور باقی تمام اپنے اس عظیم اجتماع کے تمام یہاں پر بڑے قابل احترام یہاں پر لوگ موجود ہیں، کہ آج یعنی جس قرآن اور جس رب اور جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، جس رب کو ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم مخلوق ہیں، اس کو اگر آج کے زمانے کے مقابلے میں اگر آپ 20, 30, 40 سال پیچھے چلے جائیں تو معاشرے میں یہ تشدد،
یہ انٹالرنس نہیں تھی. معاشرہ جو تھا بہت ٹالرنٹ تھا، اور اس میں علماء کرام نے، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، آپ جیسے عظیم علماء کرام، مفتیان اور اسکالرس کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کا اس ابدی پیغام کو پھیلانے میں، صبر، تحمل اور برداشت کے پیغام کو بڑھانے میں ایک کلیدی رول ہے. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر بے پناہ تشدد اور انٹالرنس اور سختی آ چکی ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو میں نے ابھی گزارشات کی ہیں اس سے بڑھ کر آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم تاریخ کے اورات میں جھانکیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ 80 کی دہائی میں جو جنگ ہم سے لڑوائی گئی، جس میں اپنے اور سب شامل ہیں، اور میں کسی کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ کا تغمہ دے کر جس طرح ہمیں آگے کیا گیا، اور اس جنگ کو 80 کی دہائی میں پاکستان کے وسائل، پاکستان کے انسانی وسائل کو استعمال کیا گیا کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہے، اور اس کے لیے جو مادی جو سپورٹ دی گئی مختلف جگہوں سے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہتھیار جو اس وقت اٹھایا گیا تھا اور یہ جنگ جو اس وقت لڑی گئی تھی، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ آ رہا ہے کہ آیا ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے تھی یا نہیں لڑنی چاہیے تھی. کیا واقعی یہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی اس جنگ کے جو کازز تھے، ریزن تھے، وہ اسی کے کم و بیش وہی کازز اور ریزن آج بھی موجود ہیں. تو اگر ہم نے اس وقت وہ جنگ لڑی تو بعد میں پھر ہم نے جنگیں کیوں نہیں لڑی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ جو ہتھیار اس وقت اٹھا اور اس کے نتیجے میں جو معاملات پیدا ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے بنیاد جس نے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے سختی اور معاشرے میں جو برداشت کا جو ایک عنصر تھا اس میں بے پناہ کمی آ گئی، اور اس کو آج سلجھانے کے لیے، اس بہت بڑے مسئلے کو آج سلجھانے کے لیے پھر آج آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. آپ جیسے عظیم جو اس ملک کے اندر مختلف مکاتب فکر کے، چاہے وہ مکتبہ دیوبند ہے یا اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا شیعہ. دیکھیے میں ایک ناچیز ہوں حضرت، آپ کی خدمت میں میں یس کر رہا ہوں، اور میں نے کل بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی، آج بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان کے سائے تلے لاکھوں لوگ ہندوستان سے اکٹھے ہوئے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جدید علماء تھے، اس میں بڑے بڑے لائرز تھے، بڑے پولیٹیشین تھے، عظیم مسلمان تھے، اس میں خواتین تھیں، اس میں انجینئرز تھے، ڈاکٹرز تھے، ورکرز تھے. وہاں پر کوئی وہاں پر بطور دیوبند، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث نہیں تھا، سب مسلمان تھے وہاں، اور ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ایک ایسا حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ جہاں پر ہم یعنی اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ نظام ہم لے کے آئیں گے، جہاں پر انصاف، جہاں پر میرٹ، جہاں پر محنت، جہاں پر امانت، دیانت اور جو وسائل کی جو تقسیم ہے منصفانہ، وہ سکہ رائے وقت ہوگا.
اور اسی کے لیے آپ نے بڑی تحریک چلائی، اور یعنی ہر جو اسلامی جو مکتبہ فکر ہے تمام جید علماء نے ان میں اپنا حصہ ڈالا، آپ نے بھی حصہ ڈالا، آپ کے بڑوں نے حصہ ڈالا. لیکن 68 سال بعد جو صورت گری آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہے؟ ہم بندوق کے زور پر ایک دوسرے کو ہم ان کو ہمبل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی میرا حکم مانو، میری بات مانو. یہ 30 سال پہلے نہیں تھا، 20 سال پہلے نہیں تھا، یہ آج آیا ہے. یعنی وہ زمانے تھے جب مذاکرے ہوا کرتے تھے، بڑی علمی بحثیں ہوتی تھی، بڑی سیر حاصل، بڑی ہیلدی، اور اس میں تشدد کنسرت خال ہوتا تھا، اور علم کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، منطق کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کرتے تھے. لیکن آج بندوق اور گولی کے زور پر یہ بات جو چل نکلی ہے، یہ ہے وہ حضرت میں جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں مسئلہ جو آج پوری قوم کو درپیش ہے. اور مجھے بتائیں، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کا بنیادی مقصد تھا، اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی، جس میں آپ کے جو بزرگ اور بڑے بڑے ہمارے جو پاکستان کے بنانے والے شامل ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے آنکھوں میں بسائے چلے آئے پاکستان کہ یہاں پر ایک اسلامی رفائی مملکت ہو. اس کے تقاضے ہم نے من حیث القوم ان 68 سالوں میں کتنا ان تقاضوں کو پورا کیا ہے. یہ ہے وہ سوال جو آج ہر پاکستانی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ ان معاملات کو مجھ سے بے پناہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے جو علم کے اوپر آپ دریا اور سمندر ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کرسچینٹی میں پروٹسٹنٹس ہیں، کیتھولکس ہیں، اینگلیکن چرچ ہے، اور کئی قسمیں ہیں، وہاں ان کے بھی آپس میں اختلافات ہیں، لیکن وہ گولی اور بندوق کی بنیاد پر فیصلے کم ہی کرتے ہیں. وہ منطق اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے معاملات طے کرتے ہیں. میں ایمانداری سمجھتا ہوں کہ آج سے 20-30 سال پہلے یہ ہمارا بھی وتیرہ تھا اور اس کے اوپر ہمیں فخر تھا، لیکن آج ہم ان چیزوں کو نہ صرف کھو بیٹھے ہیں بلکہ حالات ایک بہت خطرناک حد تک دھکیلے جا چکے ہیں. اور کیا میں یہ پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی، اور ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم غربت کا مسئلہ حل کریں گے، ہم بے روزگاری کا مسئلہ حل کریں گے، ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفائی مملکت بنائیں گے؟ کیا یہی وہ طریقہ ہے کہ جو اسلام کے اعلیٰ اور الفا جو اصول ہیں اس کو ہم روشناس کرائیں گے دنیا بھر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارج وجود میں آیا تھا اس لیے کہ کاسا بلانکا سے لے کر کوالالمپور تک نہیں بلکہ عالم میں پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان نے ایک کلیدی رول ادا کرنا تھا. آج ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ آج ہم کشکول لیے پھرتے ہیں. کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کشکول ہاتھ میں لیں گے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹے کی کوئی بھی وجوہات ہو؟ اور یقین کیجئے میں اس خدائے بزرگ کو برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ جیسے مدارس اور آپ جیسے ہزاروں مدارس اس ملک کے اندر خدا کے پیغام کو بڑے اخلاص سے آپ پھیلا رہے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آج معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بندوق اور ریوالور اور اس کے سے کم بات طے کرنے کی کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے. اور دنیا آج اس لیے حضرت ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا آج اس لیے ہم پر تانا زن ہے، دنیا آج اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وی آر فیل اسٹیٹ. انشاءاللہ یہ کبھی ان کا خواب پورا نہیں ہوگا، لیکن یہ کیا دھرا تو ہمارا اپنا ہے. ان کا جو کردار ہوگا کہ جدی پر تیل
کام کرنے والا، لیکن یہ ہم نے سارے جو پودے ہیں زہر آلود ہم نے خود لگائے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، اور 68 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا وہ فوجی حکومتیں تھیں، کہ کیا چیز مانے تھی کہ جو اسلام کا اور قرآن کریم کا جو ابدی پیغام ہے کہ مساوی، جو ایکوٹی کے جو مساوات ہے اس کو قائم کرو، چاہے وہ آپ کے مادی وسائل ہیں یا آپ کے سماجی وسائل ہیں یا آپ کے ہر لحاظ سے جو ایک سوشل جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے جو حقوق ہیں ان میں مساوات پیدا کرو۔ کس حد تک ہم نے حکومتوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور جو سب سے بڑی ذمہ داری میں بڑے ادب سے معافی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ عظیم علماء کرام کے کاندھوں پر آتی ہے کہ ممبر رسول سے کس حد تک ہم نے اس پیغام کو ہم نے آگے بڑھایا، اور بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ، بڑے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس پیغام کو، یعنی معاشی انصاف کے پیغام کو اور مساوات کو کس حد تک ہم نے بڑھایا، یہ تو ضرور، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں پر یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اور یہ ہزاروں مدارس جن پہ نے بات کی ہے، اس میں چاہے وہ مٹھی بھری کیوں نہ ہو، کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پر ممبر رسول سے کیا نعرہ اٹھتا ہے کہ فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے اپنی تقریر میں بڑی جامع آپ نے مقالہ پڑھا اور کہا، اور پھر جو اپنے مسئلے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسئلے کو چھیڑو نہیں، یہ آپ کے ہمارے بزرگوں نے بات کہی، پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم یعنی کافر کی بات کرتے ہیں؟ میں کسی مسئلے کو اس وقت میں مورد الزام نہیں ٹھہرا، لیکن بات تو یہ حقیقت ہے، ہم نے جو معاشی جو مسائل ہیں ان کی بات کرنا چھوڑ دی۔ منرل واٹر میں پیتا ہوں، وزیر اعظم نواز شریف پیتا ہے، وہ پیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیتے ہیں، اشرافیہ پیتی ہے، پولیس کے افسران پیتے ہیں، پالیٹکس پیتے ہیں، تاجر پیتے ہیں، سوداگر پیتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ پیتے ہیں، جرنیل پیتے ہیں، ججز پیتے ہیں، پولیس آفیسرز پیتے ہیں، گدلا پانی جس سے کہ ہزاروں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پاکستان کی میجورٹی آج وہ پانی پیتی ہے۔ جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو پھر منافع کمانا کاروباری کا حق ہے، کوئی دو رائے نہیں، یہ اسلامی بھی ہے، شرعی بھی ہے، اور عین اس کا حق ہے، مگر اس کے فضل و برکات وہ ایک عام آدمی تک، ایک مزدور تک کس حد تک پہنچتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم، میرا بیٹا آکسفورڈ اور کیمبرج میں اپنا تعلیم حاصل کرتا ہے، مزدور کا بیٹا اور یتیم کا بیٹا، اس کو تو ایکشن کالج کے دروازوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے ممبر رسول سے کس حد تک اٹھایا؟ اس ملک کے اندر ادویات کو لے لیں کہ عمرا اور اشرافیہ نارتھ امریکہ اور جنوبی فرانس میں، لندن میں اپنے کروڑوں اربوں کے ساتھ سرکاری وسائل کے ساتھ علاج کروا لیتے ہیں، اور پھر بھی اشرافیہ کہلاتے ہیں۔ ایک یتیم کا ایک یتیم بچہ، ایک بیوہ کی بیٹی یا ایک گھر کا کمانے والا جب اکیلا ہوتا ہے اور کسی موذی بیماری کے حوالے سے اس دنیا پر چھوڑ دیتا ہے، اس خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلی جاتی ہے، کوئی ان کے سروں پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ وہ خاندان ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خاندان اس ملک کے اندر ہیں۔ کس حد تک ہم یعنی ایک انکساری کے ساتھ ممبر رسول سے بات اٹھاتے ہیں؟ میں بڑا ناچیز ہوں، بڑا گناہگار ہوں، میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ چیلنجز ہیں، جب تک ممبر رسول سے، جب تک ان مدارس کے کلاس روم سے، جب تک لاؤڈ اسپیکر سے کافر کے بجائے ان مسائل اور ان کے حل کے اوپر اور بھائی چارے، برداشت، تحمل، جو کہ اسلام کے عرفہ اور ابدی اور اعلیٰ اصول ہیں، ان کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، یہ ملک خود آزاد ملک پاکستان یہ بدقسمتی سے یہ موجوں میں چورے کھاتا رہے گا، جو کہ کھاتا رہا، اور پھر کس منہ سے ہم اس خدائے بزرگ و برتر کو
ہم اس کی عدالت میں پیش ہوں گے. عوام کی عدالت تو وہ ہے ہی ہے, اس کی عدالت میں کس منہ سے ہم پیش ہوں گے کہ ہم نے بنایا, ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے یہ پاکستان عظیم قربانی کے ساتھ ایک اسلامی رفاہی مملکت بنانے کے لیے, لیکن اس کا ہم کیا نقشہ, کیا حال چھوڑ کے آئے کہ ہر دن کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور میں نہتے بے گناہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے, کوئی ان کا قصور نہیں. یہ ہیں وہ مسائل درد دل کے ساتھ جن کا ہمیں احاطہ کرنا ہے. اور کیا ہماری بخشش ہوگی روز قیامت؟ سب سے پہلی پکڑ تو سیاستدانوں کی ہوگی, ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہوگی, نا انصافی کرنے والے ججز کی ہوگی, قاضیوں کی ہوگی, پولیس جو بھتہ لیتی ہے اور تھانوں میں چور کو چودھری بناتی ہے رشوت کی بنا پر, اور ایک غریب اور مظلوم کو ظالم بناتی ہے سفارش کی بنا پر, پیسوں کی بنا پر. ہم سب کا احتساب ہوگا. لیکن میں اگر جان کی امان پاؤں تو سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کی ہے کہ آپ نے کس طرح معاشرے کو آپ نے بدلا اور کیا کوشش کی, یہ بھی سوال ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس عظیم بابرکت محفل کے حوالے سے میں یہ جو گزارشات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, ممکن ہے میں انجانے میں کچھ ایسی باتیں کر گیا ہوں جو آپ کے یہاں وہ تحقیق کی ثابت نہ ہوں, لیکن میں جو اپنے تائیں جو میری ناقص عقل سمجھ اور فہم ہے, میں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ جو بھی وجوہات ہیں اس ملک کے اندر دہشت گردی یا انتہا پسندی کی, اس کی مکمل نفی کرنے کے لیے اور سختی سے اس کی نفی کرنے کے لیے آج پوری قوم پشاور سے کراچی تک آپ کی طرف, علماء کرام کی طرف, تمام جو مسالک ہیں ان کے جید علماء کرام کے محققین کی طرف نظریں لگائی بیٹھی ہے کہ آئیں اس ملک کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے اس کا جان چھڑائیں, وگرنہ پھر خاک المدن, پھر تاریخ کے سبب پر ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. کسی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل کی جو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور انسان بہرحال انسان ہے, فرشتہ ہے نہیں. اگر انسان غلطی نہ کرے تو پھر فرشتہ کہلائے. غلطی کرنا انسان کا ایک خاصہ ہے, لیکن قرآن کریم معافی کی ایک نہیں ہزاروں جگہ اس کی وعدہ کرتا ہے, اللہ ہزاروں جگہ وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ماضی کے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 68 سال بعد ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ان کی تلافی کرنے کے لیے ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے کہ آئندہ پاکستان, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک امن کی اور صحیح معنوں میں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے. کیسی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ نام لکھا ہے پاکستان کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جہاں پر چھینا جھپٹی ہے, جہاں پر دولت کے انبار ایک طرف لگے ہیں اور جہاں تک غربت کے سمندر ایک طرف بہہ رہے ہیں, جہاں پر جو خوشی امیر کی ہے وہ غریب کی غمی ہے, اور جو غریب کی غمی ہے وہ امیر کی خوشی ہے. یہ کیسا اسلام اور یہ کہاں کا پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مساق مدینہ, اسٹیٹ آف مدینہ کے لوگ, اس کو اگر ہم بغور اس کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے مساق مدینہ سے. وہاں پر تو جو غیر مسلم تھے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ جزیہ دیں گے تو آپ یہاں پر امن سے رہیں, تابق تک کہ آپ کوئی شرارت نہ کریں, کوئی آپ ایسا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج غیروں کو دور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. بس میں اسی کے اوپر اپنی بات میں حضرت آپ کی خدمت میں جو میں کرنا چاہتا تھا میں ختم کرتا ہوں اور یہ عرض کروں گا کہ وفاق المدارس اور مدارس دینیہ اور دوسرے جو ہمارے عظیم جو اسلامک انسٹیٹیوشنز ہے پاکستان میں, آپ لیڈ لیں, میں حاضر ہوں, میں اکٹھا کرتا ہوں,
منتیں کر کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگے سب کو اکٹھا کرتے ہیں. پہلے بھی کرتے رہے. مولانا عبدالرحیم صاحب جانتے ہیں اس بات کو. ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, آئیں فرینک ڈائلاگ کریں اور بات کریں, لیکن اس کا حل ڈھونڈیں کہ یعنی قرآن کریم ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ انسانی کا قتل ہے, لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, مجھے بتائیں کہ اس کا ہم اغیار کو کیا سامنا کریں گے. اس لیے اگر واقعی جو اس کے جو جزیات ہیں, جو اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے, تاریخی جو اس کا پس منظر ہے, آئیں بیٹھیں. یہ 68 سال گزر گئے اور میرا خیال اس قوم کو لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ان کے جو کاندھے جو ہیں وہ تھک گئے ہیں, شد ہو گئے ہیں, اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کر میں سمجھتا ہوں کہ زبانیں بھی تھک گئی. لیکن ہوا کیا, غربت بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, چھینا جھپٹی بڑھ گئی, ظلم بڑھ گیا, ناانصافی بڑھ گئی, اور آج قائد اور اقبال کا پاکستان جو ہے وہ آج دنیا میں بدقسمتی سے لہو لہان نظر آتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیں اور آج اس کے اوپر طے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے طے کر لیں تو اس عظیم بابرکت محفل کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر جناب اور ان بچوں کو بہت بہت مبارکباد, ان کے اساتذہ کرام کو بے حد مبارکباد, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا کمال طریقے سے تربیت کی گئی ہے, کیا خوش الحانی سے قرآن کریم میں نے پڑھا, آیات پڑھی, اور پھر جو مجھے جو سب سے بڑی جو خوشگوار ہے کیونکہ گرامر کے اوپر کتنی ان کی ان کا کنٹرول, جب وہ گرامر گردان کر رہے تھے تو بعض چیزیں مجھے بھی بھولی ہوئی تھیں, انتم اور انتا کا فرق وہ بھی مجھے یاد آ گیا. مجھے عبد الکریم انت ليس ضيوف, انت اخي هذا اهلا وسهلا معنا مشتاقين اي وقت على راس الله. تو آج اس محفل کا آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی, مجھے آپ نے یہ سعادت بخشی, میں اس کو بہت بڑی ایک اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك.